بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ العزیز لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں اردو زبان میں کہ اس رات کیا پڑھا جائے اور کیسے پڑھا جائے، اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور بہت ہی یہ اہم اور بڑی اہمیت کا یہ موضوع ہے، سماعت فرمائیے گا۔ زیادہ تر چیزیں میں انگلش زبان میں کچھ دن پہلے میں یہ بتا چکا ہوں، آج اس لیے اردو میں بتانے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے تو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، شب برات ہو یا لیلۃ القدر ہو، صلاۃ التسبیح، ہاؤ ٹو پرفارم صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح یہ سنت غیر موقدہ ہے، وضو کے بعد نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح سنت غیر موقدہ کی نیت کرتی یا کرتا ہوں، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ کر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 times before recitation of قرأت سورۃ الفاتحہ۔ تو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں پوری اس صلاۃ و تسبیح میں لفظ تسبیح یوز کروں گا، اس سے مراد یہ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ ہوگی۔ اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے قرات کے بعد 10 مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں یہ تسبیح، 10 مرتبہ یہ ہوگی 25۔ پھر اس کے بعد جب رکوع جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر پڑھتے ہیں، یہ ہوگی 35 35۔ پھر سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس پوزیشن میں جا کر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور 45۔ پھر جا کر سجدہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، یہ ہوگی 55۔ پھر سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں جلسے میں 10 مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ ہوگی 65۔ پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ ہوگی 75۔ ان دس وے پوری 4 رکعت میں آپ 75 ایچ رکعت 75 مرتبہ ایک رکعت میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ تشہد بیٹھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں تو عبد و رسول، چونکہ یہ سنت غیر موقدہ کا طریقہ کار ہے، اس کے بعد بھی کنٹینیو کرتے ہیں اللہم صلی علی اللہم بارک، اور دعا یعنی دعا رب اجعلنی یا کوئی دعا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب تیسری رکعت شروع کرتے ہیں تو وہ سبحانک اللہم و بحمدک کا نارمل جو ثنا ہوتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ باقی اسی طریقے سے ایچ رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہ پھر یہ صلاۃ التسبیح 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے صلاۃ التسبیح میں، اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا صلاۃ التسبیح، یہ چاہے شب برات ہو لیلۃ القدر ہو پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار لیلۃ القدر کے خصوصی ہیں، اس میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 بھی 8 بھی، جتنی انسان کی کیپیسٹی ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے بندہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ نفل کی نیت وہی ہوتی ہے 2 رکعت نماز نفل، آپشنل پریئر، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ، اور نفل یاد رہے کہ رات کے کوئی بھی نفل ہیں ان کو بولتے ہیں صلاۃ اللیل۔ آپ 2 رکعت نماز صلاۃ اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سبحانک اللہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طریقے سے جب یہ رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت آپ کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد اگین سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، گویا 2 رکعتوں میں 3 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اگر اللہ توفیق دے تو تیسری اور چوتھی رکعت 2 کی نیت سے 2 رکعت نیت سے آپ دوبارہ پڑھیں گے، اس میں آپ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 5ویں یا 6ٹھی رکعت میں آپ اگین جب نیت کریں گے تو آپ سورۃ اخلاص اور پلس یعنی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پلس آیت الکرسی پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورۃ اخلاص پلس آیت الکرسی، اور اسی طرح 7ویں اور 8ویں رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ سورۃ الاخلاص پہلے آپ پڑھیں سورۃ القدر پہلے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو صورت ہے اگر آپ کو آتی ہے یہ آپ پڑھیں 3 بار، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی 3 مرتبہ یہ سورۃ القدر،
اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس طریقے سے آپ یہ 4 رکعت مکمل کریں گے، یعنی 8 رکعت مکمل کریں گے۔ مختلف صوفیوں نے، بزرگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ نوافل میں کوئی بھی طریقہ، کسی بھی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی تلاوت کے بعد، سورت چھوٹی پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کا جو ذکر ہے وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں گے، ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 یا 5 مرتبہ تیسرا کلمہ، چونکہ تیسرے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بھی ہے۔ تو یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پہلی رکعت کے اندر بھی، اور سورہ اخلاص کے بعد آپ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ دوسری رکعت کے اندر بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان سے جو پڑھنے والے ذکر اذکار ہیں وہ آپ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ صورت آپ پڑھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ تلاوت کیجئے، سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا کلمہ یہ آپ پڑھیں۔ مختلف دعائیں جیسے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف دعائیں جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا علانیۃ واتوب الیہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بطور خاص جو لیلۃ القدر کے بارے میں مسنون دعا بتائی گئی ہے وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی جگہ واعف عنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یہ لازمی طور پر یہ لیلۃ القدر اس طرح کی راتوں میں یہ پڑھی جاتی ہے دعا، اور یہ مسنون دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ واٹس ایپ گروپس پر یہ ویڈیو لگاؤں گا، آپ فیملی، خاندان، فرینڈس کے ساتھ یہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ جو انگلش جاننے والے پچھلی بار انگلش ویڈیو، جو اردو جاننے والے ہیں یہ اردو ویڈیو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پرائیویٹلی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے اللہ پاک درگزر فرمائے۔ ہماری پوری کمیونٹی ورکنگ سرے ہول UK, each and single person, Allah Almighty bless each and single person and all the family members of yourself, and may Allah Almighty restore peace in our lives and restore peace in the world. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔